تو اللہ تبارک و تعالی نے 4 عناصر سے انسان کو پیدا کیا، مگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ انسان مٹی بن کر کے رہے، انکساری سے رہے۔ جب انسان کی انکساری کچھ حد تک کے ٹوٹتی ہے تو اسے غصہ آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو غصہ پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے غصہ پینے والے مومنین کی شان کو اس آیہ کریمہ کے اندر بیان فرمایا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انسان کو غصہ آتا ہے، لوگوں کو بات بات پر غصہ آتا ہے، لوگ غصہ کرتے ہیں۔ یہ غصہ کیا چیز ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کو غصہ اس طریقے سے برباد کر دیتا ہے جس طریقے سے الوا جو ہے وہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ الوا جو ہے کڑوے درخت سے نکلنے والے رس کو کہتے ہیں، اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اگر شہد میں بھی اس الوے کو ڈال دیا جائے تو اس کی وجہ سے شہد بھی کڑوا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جیسے الوا جو ہے وہ شہد کو برباد کر دیتا ہے، اسی طرح غصہ انسان کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں غصے کے نقصانات کتنے ہیں۔ جب انسان غصے میں آتا ہے تو غصے میں آنے کے بعد وہ کسی کو گالی دیتا ہے، اور گالی دینے کے بعد گالی سنتا بھی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضور یہ بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ آقا فرماتے ہیں تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے اور وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو تم وجہ بنے کہ نہیں بنے؟ تو گویا کہ تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو گالی سننی پڑی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غصہ بڑی خطرناک چیز ہے، غصہ بڑی ناپسندیدہ چیز ہے۔ آج جب میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیں جب بھی طلاق کی نوبت آتی ہے اکثر لوگوں سے ہم سنتے ہیں، لوگ مسئلہ آ کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ طلاق دے دی، اور پھر کہتے کوئی راستہ نکالے، غصے میں طلاق دی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 99% طلاق غصے کی بنیاد پر واقع ہوتی ہے، اور سب یہ کہتے ہیں کہ غصے میں طلاق دی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ غصے ہی میں طلاق ہوتی ہے، غصے ہی میں سر پھٹول ہوتی ہے، غصے ہی میں مار پیٹ ہوتی ہے، تو غصہ وہ چیز ہے جو گھروں کو برباد کرتا ہے، جو گھروں کو تباہ کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سے نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ لوہے کو توڑ دینے والا پہلوان ہے؟ لوہے کو توڑ دینے والا پہلوان ہے، پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹا دینے والا پہلوان ہے۔ آج لوگ پہلوانی کا شوق کرتے ہیں، اکھاڑوں میں جا کر، جن خانوں میں جا کر اپنے آپ کے جسم کو مضبوط کرتے ہیں، پہلوان بنتے ہیں۔ کسی کو کسی اکھاڑے نے پہلوانی کی سند دی، اور وہ پہلوان کیا ہوگا؟ پہلوان تو وہ ہے جس کو مدینے والے آقا نے سند عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیا لوہے کو توڑ دینے والا پہلوان ہے یا پتھروں کو ہٹا دینے والا پہلوان ہے؟ تم پہلوان اسے سمجھتے ہو جو لوہے کو توڑ دے یا پتھر کو ہٹا دے۔ آقا فرماتے ہیں صحیح معنی میں پہلوان وہ ہے جسے غصہ آئے اور وہ غصے کو پی جائے، غصے میں ضبط کرنے والا، غصے میں صبر کرنے والا، غصے کو پی جانے والا پہلوان ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں تم یہاں اللہ کے بندوں پر غصے سے بچو گے، قیامت کے دن اللہ رب العزت تم پر رحمت فرمائے گا، اس کے غضب سے محفوظ کر دیے جاؤ گے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تمہیں غصہ آئے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ،
لیٹنے پر بھی غصہ کم نہیں ہوتا تو وضو کر لو، وضو پر بھی غصہ کم نہیں ہوتا تو غسل کر لو، غسل پر بھی غصہ کم نہیں ہوتا تو نماز پڑھنا شروع کر دو، تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک باپ اپنے بچے پر غصہ کرتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی پر غصہ کرتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اس حدیث کو دل پر لکھ لیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مومن کامل کی پہچان یہ ہے اس کو غصہ نہیں آتا۔ مومن کامل کی پہچان یہ اس کو غصہ نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو بہت دیر سے آتا ہے اور جلدی سے چلا جاتا ہے۔ میرے آقا نے مومن کی پہچان بتائی، اور پھر آپ جانتے ہیں ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا۔ جب آقا کی اپنی ذات کا معاملہ ہوتا، آقا کی اپنی شخصیت کا معاملہ ہوتا، تو آقا کو اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں آتا تھا، اور آقا کو جب غصہ آتا تھا تو اس وقت غصہ آتا تھا جب کوئی ناجائز و حرام کام کرتا تھا۔ یعنی اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا یہ نادانی ہے، یہ جہالت ہے، اور اللہ رب العزت کی حدوں کو اگر توڑا جائے، ناجائز و حرام کام کیا جائے، اس وقت غصہ کرنا یہ عین عبادت ہے۔ یہ عبادت ہے اللہ کے لیے غصہ کرنا، اللہ کی حدوں کو توڑا جائے۔ آپ دیکھیں تو صحیح بزرگوں کی شان کیا ہے، انہوں نے غصے کو اپنے دل و دماغ سے بالکل نکال دیا تھا۔ اگر آج کسی کو دو جملے کہہ دیے جائیں تو اس کو غصہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ آج انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر پر کسی نے خاک ڈال دی۔ جب خاک ڈالی تو آپ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا۔ مریدین نے کہا حضور آپ کے سر پہ خاک ڈالی گئی اور آپ الحمدللہ کہہ رہے۔ فرماتے کیا کروں، جو اس لائق ہے کہ اس کے سر پر آگ گرنی چاہیے، آگ گرنے کا جو حقدار ہے، اگر اس کے سر پہ خاک گر رہی ہے تو یہ تو مقام شکر ہی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم بلخ کے بادشاہ رہ چکے ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک نیا سپاہی، کیونکہ آپ نے بادشاہ چھوڑ دی تو لوگ دوسرے بادشاہ ہو گئے، ایک نیا سپاہی آپ کو پہچان نہ سکا، آ کر پوچھتا ہے بتاؤ بستی کدھر ہے؟ دیکھو اللہ والوں کی شان، پوچھا بستی کدھر ہے؟ تو آپ نے قبرستان کی طرف ہاتھ کر کے کہا یہ بستی ہے۔ کہا یہ بستی ہے پاگل کہیں کا، اور اٹھایا ڈنڈا اور حضرت ابراہیم ابن ادہم کے سر پہ مارا۔ جب ڈنڈا پڑا ان کے سر پہ تو دعا، اے اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ اس کو جزائے۔ کیا وہ لوگ تھے، اپنے نفس کے لیے انہیں غصہ آتا ہی نہیں تھا، ڈنڈا پڑا سر پہ تو اللہ اسے جزائے خیر عطا فرما۔ سر پھٹ گیا، پوچھا بول تو کون ہے؟ کسی کا غلام ہے کیا تو کہا ہاں میں غلام۔ اور وہ مارتا رہا، آپ دعا کرتے اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرما، اس کو جزائے خیر عطا فرما۔ کچھ سپاہی دوڑتے کرے او پاگل تجھے کیا ہو گیا، یہ تو کبھی بلخ کے تاجدار تھے اور یہ اللہ کے بہت بڑے ولی، انہوں نے اللہ کے لیے سلطنت چھوڑ دی ہے۔ شرمندہ ہوا قدم پکڑ لے گا، نہیں کوئی بات نہیں چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، چلے جاؤ۔ تو اس وقت سپاہی نے کہا میں آپ کو نہیں پہچانا، آپ بھی عجیب ہیں، جب میں نے پوچھا کہ بستی کدھر ہے تو آپ نے قبرستان کی طرف بتایا تو مجھے غصہ آیا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے کہا او دیوانے، میں نے تجھے سچ بتایا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھ جتنے مرتے جائیں گے ادھر آتے جائیں گے، یعنی بستی کے لوگ ادھر آئیں گے
اور ادھر کے لوگ کبھی بستی میں نہیں جائیں گے. تو جنہیں تم بستی سمجھتے ہو وہ ویران ہوگی، اور جتنی بستی ویران ہوگی اتنا یہ قبرستان آباد ہوگا. حقیقت میں بستی تو یہی ہے. تو میری بات سمجھ نہ پایا، تو نادان ہے، میری بات سمجھ نہیں پایا. بستی جو تھی میں نے تجھے بتا دیا، تو سمجھ نہ پایا. تو کہا جب میں ڈنڈے مارتا تو آپ مجھے دعا کیوں دیتے؟ آپ کو تو غصے میں آنا چاہیے تھا. فرمایا نہیں، یہی تو فرق ہے تم میں اور ہم میں. جب تو مجھے ڈنڈے مار رہا تھا میں صبر کر رہا تھا، اور جب صبر کر رہا تھا تو اللہ میرے ساتھ ہو رہا تھا، میں اللہ کے ساتھ ہو رہا تھا. تو جس کی وجہ سے مجھے اللہ کا ساتھ مل رہا تھا میں اس کے لیے بد دعا کیوں کرتا، اس کو گالی کیوں دیتا، اس کو ڈانٹتا کیوں، اس پہ غصہ کیوں کرتا؟ ارے تیری وجہ سے مجھے اللہ کا ساتھ مل رہا تھا. یہ تو مقام دعا تھی، نہ کہ مقام غصہ تھا. پھر پوچھا، آپ سے میں نے پوچھا تو غلام ہے کیا؟ تو آپ نے کہا میں غلام ہوں. تو میری ہمت اور بڑھ گئی کہ اب کوئی بدلہ نہیں لے سکے گا. فرمایا نادان، تو بھی غلام ہے میں بھی غلام ہوں، لیکن تو اگر یہ پوچھتا کہ تیرا آقا کون ہے تو پھر میں بتاتا کہ میرا آقا تو اللہ ہے، میں غلام اسی کا ہوں. اس لیے جب تو نے پوچھا کہ آپ غلام ہے کیا تو میں نے بکا کہ ہاں میں غلام ہوں. یہ بزرگوں کا طریقہ تھا. انہیں اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے کبھی غصہ نہیں آتا تھا. اور جو اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے غصہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے ایمان کو خطرے میں قرار دیا. اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں آنا چاہیے. دیکھو میرے آقا قربان جائیں، ایک دن ابو جہل آیا اور حضور سے کہتا ہے آپ سے زیادہ معاذ اللہ بد شکل میں نے کسی کو نہیں دیکھا. استغفر اللہ ثم معاذ اللہ. آج اگر کسی ناک کٹے آدمی کو بھی کہو کہ تو بدصورت ہے تو پتھر اٹھا کر مارنے لگے، پیٹنے لگے، ہنگامہ کرنے لگے. لیکن قربان جائیں وہ حسن مجسم جس کو خدا بھی 100 مرتبہ پیار سے دیکھتا ہے. بلکہ ارے وہ ہیں جو آنکھیں ان کے حسن کو دیکھتی ہے، ان آنکھوں کو بھی خدا پیار سے دیکھتا ہے. امام نے بڑے مزے میں کہا ہے کہ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے. جب یہ شعر میں پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی لذت آتی ہے کہ کہا ہے امام نے کہ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. یعنی حضور کا چہرہ تو خدا پیار سے کتنا دیکھتا ہے یہ تو خدا جانے. ارے جو آنکھیں چہرہ مصطفیٰ دیکھتی ہے اللہ ان کو بھی پیار سے دیکھتا ہے. خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے، لقا کہتے ہیں ملنے کو، دیدار کرنے کو. جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کی آنکھیں کتنی قیمتی ہے کہ خدا نے انہیں پیار سے دیکھا ہے. اس لیے صحابہ کی تعظیم بھی فرض ہے، صحابہ کی تعظیم بھی ضروری ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جو حسن مجسم ہے، ابو جہل ظالم نے اس حسن مجسم کو کہا کہ محمد معاذ اللہ میں نے تم جیسا بدصورت کسی کو نہیں دیکھا، مگر واہ رے میرے آقا تمہاری عظمتوں پر قربان. آقا مسکرا کر کہتے ہیں صدقت یا ابا جہل، اے ابو جہل تو نے سچ کہا ہے. حضور اپنے لیے غصہ نہیں کرتے. آقا اپنے حضور کو معاذ اللہ اس کمبخت نے بدصورت کہا اور آقا علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا، مسکرا کر جواب دیا. تو آقا نے گویا کہ سنت عطا فرما دی کہ اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے مومن کبھی غصہ نہیں کرتا. ایمان والے کو غصہ اس وقت آنا چاہیے جب اللہ کی حدیں توڑی جائے، ناجائز و حرام کام کیے جائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم غصے کو تھوک دیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیں، ایک مرتبہ جنگ میں جنگ کر رہے اور ایک یہودی کے سینے پر بیٹھ گئے اور قتل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی علی کی تلوار جس کو میرے آقا نے ذوالفقار کہا. اور آقا کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. آقا کہتے ہیں علی کی طرح کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں.
وہ تلوار جس کی طرح کوئی تلوار نہیں، اور وہ علی جس کی طرح کوئی جوان نہیں، سارے جوان علی کے غلام. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی جوان ہی نہیں ہے. علی جیسا جوان کسی یہودی کے سینے پہ بیٹھے اور ذوالفقار اٹھی کہ اس کی گردن اڑا دے. ذوالفقار کے قریب آنے سے پہلے اس یہودی نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا. کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. علی اتنے خوبصورت تھے کہ ہر صحابی کے لیے کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، اور مولا کے لیے کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ الکریم. اس کا مطلب بھی کبھی آپ نے سمجھا؟ چونکہ یہ اجتماع اس لیے میں آج آپ کو مطلب بھی بتا دوں تاکہ آپ سیکھ کر کے جائیں. کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. اے اللہ، علی کا چہرہ تو بہت خوبصورت ہے، اس کو اور خوبصورتی عطا فرما. علی کے چہرے کو اور بزرگی عطا فرما. اس سے پتا چلا علی کتنے خوبصورت ہوں گے. بہرحال تو علی کے خوبصورت چہرے پر اس نابکار یہودی نے تھوک دیا. جیسے تھوکا، میری طرح تمہاری طرح کوئی انسان ہوتا تو ایک نہیں 4-6 وار کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. مگر قربان جائیں، علی اکھاڑے کے پہلوان نہیں تھے، علی مصطفیٰ کریم کے میدان کے پہلوان تھے. شاہ مردہ تھے، شیر یزدہ تھے، قوت پروردگار تھے، اور ان کی طرح کوئی جوان نہیں تھا. ان کے پاس کی تلوار کی طرح کوئی تلوار نہیں تھی. شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یہودی کا منہ پر تھوکنا تھا، حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا، نیچے اتر آئے. یہودی نے ہنس کے کہا ارے علی، میں نے تیرے منہ پر تھوک دیا، اب تو انتقام کی آگ اور بھڑکنا چاہیے. کہا ہم مومن ہیں، اپنے نفس کے لیے غصہ نہیں کرتے، اللہ کے لیے غصہ کرتے. جب تک تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ کے لیے، تو نے تھوک دیا، ذات کے لیے انتقام کا جذبہ پیدا ہوا، میں فوراً اتر گیا. مومن اپنے لیے نہیں لڑتا، اپنے اللہ کے لیے لڑتا ہے. اتنا کہنا تھا، کہا علی ہاتھ بڑھاؤ اور اسلام میں داخل کر لو. کیونکہ توریت میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ جو نبی کے سچے وفادار ہوں گے وہ اپنے نفس کے لیے نہیں لڑیں گے. اس لیے کہ نفس کے لیے لڑنا تو کتوں کا کام ہے. نفس کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، اور دین کے لیے لڑنا یہ ایمان والوں کی صفت ہے. ایمان والوں کی صفت ہے. ایمان والوں کی صفت قرآن بیان کرتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وہ اللہ کی راہ میں کٹتے بھی ہیں اور کاٹتے بھی ہیں. یہ ایمان والوں کی صفت ہے. اگر یہ فلسفہ، یہ صحابہ کرام کا نظریہ، یہ مصطفیٰ کریم کی سنت اگر لوگوں کے درمیان عام ہو جائے کہ مومن اپنے نفس کے لیے نہیں لڑتا، مومن تو اللہ کے لیے لڑتا ہے، تو محلوں کے جھگڑے تو ختم ہو جائیں گے، پڑوسیوں کے جھگڑے تو ختم ہو جائیں گے، بھائی بھائی کے اختلافات تو ختم ہو جائیں گے. لوگ آج نفس کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں لڑتے. اس لیے لوگوں کو چاہیے وہ اپنا ایمان ذرا ڈھونڈے کہ دل کے کس نیا خانے میں ہے. بلکہ دل کے نیا خانے میں بھی ہو تو غنیمت ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ دل میں ہے ہی نہیں، ایمان کی دل میں ہے ہی نہیں. تو مومن کی شان یہ آقا فرماتے مومن کی مثال ہے کہ وہ کھجور کے درخت کی طرح ہے. بڑی پیاری مثال دی، قربان جائے آقا کی عظمت. کیا کہا؟ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، حسن کے معاملے میں بالکل سیدھا ہے، اور پھل دیتا ہے تو میٹھے میٹھے کہ منہ میں جائے تو منہ میٹھا ہو جائے. لیکن اس کے جو پتے بڑے نکیلے ہیں وہ دشمنوں کو چبھتے ہیں. تو مومن اپنوں کو میٹھاس دیتا ہے کھجور کے درخت کی طرح جیسے وہ پھل دیتا ہے. اور جو کافر ہے یعنی ایمان والوں کے دشمن ہیں، اس کے پتے اس کو چبھتے ہیں، اس کو چباتا ہے وہ. اور کھجور کے درخت کی ایک شان ہے، شاید آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے یا کسی کو پہلے سے معلوم ہو. کھجور کے درخت کی ایک شان ہے کہ کھجور کا درخت سدا بہار ہے، اس کو ہمیشہ ہریالی ہی ہریالی رہتی ہے.
یعنی مومن ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، وہ کبھی مرجھاتا نہیں، اس پر ہمیشہ ایمان کی ہریالی چھائی رہتی ہے۔ یہ کھجور کے درخت سے آقا نے مثال عطا فرمائی۔ تو غصہ ہر برائی کی جڑ ہے، غصہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے۔ غصہ آتا ہے تو انسان آپے سے باہر ہوتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب ایمان والو تمہیں غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، شیطان کو بھگاؤ، کیونکہ جب تمہیں غصہ آتا ہے تو شیطان تمہارے خون کے ساتھ تمہارے جسم میں دوڑتا ہے، وہ تمہارے جسم میں دوڑتا ہے، وہ تمہیں استعمال کرتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں جیسے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں نا، جیسے بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں، اسی طرح سے جب غصہ انسان کو آتا ہے تو شیطان اس سے کھیلتا ہے، یعنی اس سے جو کام چاہتا ہے کروا لیتا ہے۔ یہ غصے میں تو قتل ہوتا ہے، غصے میں تو انسان کسی کو قتل کرتا ہے، غصے میں تو کسی کو مارتا ہے، غصے میں تو کسی کو گالی دیتا ہے۔ تو شیطان کھیلتا ہے غصے میں تم سے، اس لیے شیطان کا آلہ نہ بنو، بلکہ کیفیت یہ پیدا کرو کہ جب بھی اپنے نفس کے لیے غصہ آئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور پھر جب تم کسی پہ غصہ کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو؟ آخری بات، وقت ہو چکا ہے، میں تاخیر سے پہنچا اس لیے کہ میں دوسرے پروگرام میں موجود تھا۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ اگر یہ بات آپ سن لیں گے تو آپ کو غصہ انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ جب آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے نا، یہی تو ہے۔ غصہ اسی لیے آتا ہے نا، بچے پہ غصہ اس لیے آتا ہے، بیوی پہ غصہ اس لیے آتا ہے، بھائیوں پہ غصہ اس لیے آتا ہے۔ جب آپ کی مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے۔ یہ سوچو اگر تمہاری مرضی کے خلاف ایک کام ہو جائے تو تم دوسروں پہ غصہ کرتے ہو، اور تم روزانہ دن بھر میں 1000 کام اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے ہو، مگر اللہ کبھی تم پر غصہ نہیں فرماتا، تو کیا تم معاذ اللہ رب العزت سے اپنے آپ کو بڑا بتانا چاہتے ہو کہ اس کی مرضی کے خلاف تم 1000 کام کرو تو وہ تم پر غضب نہیں کرتا، تم کو معاف کرتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے؟ اور تمہاری مرضی کے خلاف ایک کام ہو جائے تو تم غصے میں آ جاتے ہو۔ تو جب تمہیں غصہ آئے تو تم دل میں یہ تصور کرو اگر میری مرضی کے خلاف ایک کام ہو گیا تو کیا غضب ہو گیا، میں تو 1000 کام اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کرتا ہوں۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا تو انشاءاللہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ اور ان لوگوں کے لیے خوشخبری جن کو غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں آتا، اللہ ان کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ ان کو اپنا دوست۔ اگر اللہ کے دوست بننا ہے تو اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا چھوڑ دو۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دماغ کا ٹیمپریچر تو اتنا ہائی رہتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا موبائل دیر سے اٹھائے تو ہم اس پہ غصے میں آ جاتے۔ ہمارے دماغ کا ٹیمپریچر تو اتنا ہائی رہتا ہے، سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس پہ غصے میں، یعنی ہم نے سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں انسانیت کیا، انسان کا مقام کیا ہے۔ اگر ہم جلدی آ گئے، کوئی تاخیر سے آئے تو بھی ہمیں غصہ آتا ہے، مجھے انتظار کرواتا ہے، مجھے انتظار کر، ارے تو کیا ہے، مجھے انتظار کرواتا ہے، تو ہے کیا؟ میرے آقا علیہ السلام صحابہ کا انتظار کرتے تھے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ غصے سے دور رہے۔ جب وہ غصے سے دور رہے گا تو وہ اللہ کی رحمتوں کے قریب رہے گا اور شیطان کے مکر و فریب سے دور رہے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو غصہ اپنی نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے غصہ کرنے سے بچائے، اور جب نبی کی شان میں گستاخی ہو تو پھر وہ غصہ اللہ عطا کرے جو غصہ اللہ نے فاروق اعظم کو عطا کیا، اللہ پھر وہ غصہ عطا کرے۔ اور جس کو نبی کی شان میں توہین سننے کے بعد بھی غصہ نہیں آتا، پھر اس کو اپنا نام مردوں کی فہرست سے نکلوا لینا چاہیے، کیونکہ ایمان کے خلاف بات سننے کے بعد غصہ آنا یہ مومن کی صفت ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ اور وہ فاروق اعظم تھے، جب بھی حضور کے خلاف کوئی جملہ سنتے تو فوراً تلوار بار آتی۔ آپ نے بارہا اس کا جلوہ دیکھا۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے نفس کے لیے کبھی غصہ نہ آئے،
اور غصہ آئے تو اللہ رسول کے لیے آئے. اگر اجازت دے تو وہ حدیث یاد آ رہی وہ بھی عرض کر دوں. حالانکہ وقت تو ہو گیا اور آج تو کیفیت یہ ہے کہ گلا کافی بیٹھا ہوا ہے, لیکن میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. یہ ساتھ دے نہ دے میں بولتا رہوں گا انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ لوگ بھی میری آواز پھٹی ٹوٹی رہتی ہے تو بھی سننے کے عادی ہو گئے کہ چلو جیسا بھی ایک گاڑی چلائیں. یہاں تو خوبصورت آواز کا سوال ہی نہیں ہے, جیسے بھی آئے بولتے جا. بولنا ہے, اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وہ فاروق اعظم جس کا غصہ توریت اور انجیل میں بیان کیا گیا. ایک مرتبہ ایک صحابی اپنی بیوی کے منہ چلانے سے تنگ آ کر کہتے ہیں کہ تو بہت منہ چلاتی ہے, رک ابھی تجھے فاروق اعظم کا درہ سیدھا کرے گا. ان کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں جا کر. جیسے ان کے گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ فاروق اعظم کی بیوی ان کو کچھ بلند آواز سے یعنی ان سے منہ چلا رہی ہے. بظاہر یہی کہیں گے. میری عادت ہے کہ میں آپ ہی کی زبان میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ان سے منہ چلا, جھگڑا ہو رہا ہے دونوں کا. ان کی بیوی بولے جا رہی, وہ سن رہے, چپ ہے, جبکہ ان سے یہ تصور ہی نہیں تھا. شیطان جس سے ڈرتا ہو, بیوی منہ چلا رہی ہے, وہ چپ سن رہے. انہوں نے دیکھا یا اللہ یہاں تو میرے گھر سے زیادہ معاملہ بڑا ہے اور یہ مجھ سے بڑے ہیں, میں ان سے چھوٹا ہوں. میں اپنی بیوی کے چند جملے نہ سن سکا, یہ تو کھڑے ہو کر چپ چاپ سن رہے, غصے کو پی رہے, سن رہے. گئے آئے آخرکار فاروق اعظم نے دیکھ لیا کہ بھائی کیا بات ہے. کہا حضور میری بیوی منہ چلا رہی تھی تو آپ کی دھمکی دے کر آیا تھا, لیکن آپ کے یہاں تو مجھ سے زیادہ معاملہ سخت ہے اور آپ سنے جا رہے ہیں. فرمایا کیا تو نے رسول اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں ان کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ارے غصہ ہر جگہ تو دکھائے گا, کہیں دیکھ تو صحیح, یہ بھی تو انسان ہے, اس کا غصہ بھی تو دیکھ, اس کا غصہ بھی تو برداشت کر. اور پھر وہ صحابی سمجھ گئے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ صرف میدان کے غازی نہیں ہیں بلکہ یہ تو اپنے نفس پر بھی سواری کرتے ہیں, یہ تو اپنے نفس کے بھی شہسوار ہیں, انہوں نے نفس کو بھی غلام بنا رکھا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جبہ پہن کر خوبصورت مسجد میں آئے. عین جمعہ کا وقت تھا, منبر پر گئے, ایک صاحب کھڑے ہو گئے. کہا عمر سب کو ایک ایک چادر ملی اور ایک چادر میں ہم جیسوں کو جبہ نہ بنا, تم تو لمبے قد کے ہو, تمہیں کیسے, تمہارا جبہ کیسے بن گیا؟ یعنی تم نے مسلمانوں کی حق تلفی کی ہے, حق تلفی کی ہے تم نے مسلمانوں کی. تم نے یقیناً 2 چادریں غنیمت سے لی اور یہ ناجائز ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا, ذرا تم بتا دو. وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں سنو, ابا کو بھی ایک ہی چادر ملی تھی, مجھے بھی ایک ملی تھی, اور میرے ابا کے پاس اب لباس نہیں تھا, پھٹ گئے تھے کپڑے, تو میں نے سوچا نہ میرا جبہ بن سکتا ہے نہ ابا کا بن سکتا ہے, تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے ابا عمر فاروق کو دے دی تاکہ 2 چادروں سے جبہ بن جائے. فاروق اعظم نے مسکرا کر کہا سن لیا تم نے, اگر تمہاری میری طرح کوئی ہوتا بلکہ چور بھی ہوتے تو غصہ آتا. مجھے چور کہتا ہے, چور کو چور کہے تو اسے غصہ آتا ہے, مجھے چور کہتا ہے. لیکن قربان جائیں, امیر المومنین کو کہا کہ آپ کے پاس یہ 2 چادر کیسے آئی, تو فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو کہا, یعنی بتا دیا کہ لوگوں کو حق ہے کہ وہ تمہارے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں, تمہارے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ جب اس سنت کا موقع آتا ہے تو ہم بہت اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. لوگ اب ہمارے بارے میں جو آ کر پوچھتے ہیں ہم بتا ہی دیتے ہیں, اور بہت خوبصورتی سے بتاتے, کبھی غصہ نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو میرے آقا نے کہہ دیا اپنے نفس کے لیے غصہ کرنا یہ مومن کی شان نہیں. مومن تو اللہ کے لیے غصہ کرتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں آج کے بعد ہم سب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. آج کا سبق, بڑی مبارک رات گزری کل, اور آج اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ملے گی. اللہ پاک ہم سب کو غصے سے نجات عطا فرمائے اور غصہ پی جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک منزل غصہ پیتے پیتے ایسی آتی ہے کہ بندے کو پھر غصہ آتا ہی نہیں, غصہ اس کو
آتا ہی نہیں. اللہ پاک ہمیں وہ منزل بھی عطا فرمائے کہ اپنے نفس کے لیے ہمیں کبھی غصہ نہ آئے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.